الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں اور مسلمان کا سب سے پہلا کام یہ ہے کہ اپنے دین کو سیکھے۔ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے، جیسا کہ قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرمایا گیا اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ اے انسان اپنے رب کے نام سے پڑھ جس نے تجھے تخلیق کیا، تجھے پیدا کیا۔ بدقسمتی سے مسلمان دنیا کے تمام علوم، ہنر اور فنون تو سیکھتا ہے لیکن علم قرآن نہیں سیکھتا، حدیث نہیں سیکھتا۔ یاد رکھیے کہ رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین وہ ہے جو خود قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ پتہ چلا کہ قرآن کا سیکھنا بنیادی طور پر مسلمان کے لیے لازم جز ہے، اور جو قرآن ہی نہیں سیکھتا وہ کتنا بڑا محروم ہے۔ تو قرآن اور حدیث سیکھیں گے تو ہمیں ہمارا دین پتہ چلے گا۔ بدقسمتی سے ہم میں سے بہت سارے مسلمان آج قرآن پڑھنا نہیں جانتے، حدیث پڑھنا نہیں جانتے، نہ قرآن کا کچھ علم رکھتے ہیں نہ حدیث کا کچھ علم رکھتے ہیں۔ اور ہمارے دین کی بنیاد یہی دو کتابیں ہیں، یعنی قرآن اور حدیث، قرآن اور سنت، اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین کے پیغام کو سمجھنا۔ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، کتنی بڑی ہماری خوش قسمتی ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ جب دین حاصل کرنا، دین سیکھنا کتنا مشکل تھا کہ جانوں کا نذرانہ پیش کرنا پڑتا تھا، قربانیاں دینی پڑتی تھیں، گھر بار چھوڑنا پڑتا تھا، سب کچھ قربان کرنا پڑتا تھا۔ آج ہمارے قریب قرآن اتنا آسان ہے سیکھنا اور سکھانا کہ گھر گھر قرآن موجود ہے، پڑھانے والے موجود ہیں، مساجد موجود ہیں، مدارس موجود ہیں۔ بدقسمتی سے وقت ہمارے پاس نہیں ہے تمام چیزوں کے لیے، لیکن قرآن پڑھنے کے لیے ہم وقت نہیں نکالتے۔ ہمیں کوشش کرنی ہوگی کہ انشاءاللہ الرحمن ہم قرآن سیکھنا شروع کریں، کیونکہ قبر میں جاتے ہی ہم سے سوالات شروع ہو جائیں گے اور ہم سے ہمارے دین کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ہم نے قرآن سے محبت نہیں کی، ہم نے حدیث سے محبت نہیں کی، ہم نے اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے احکامات کو نہیں سیکھا، تو ہم کیا جواب دے سکیں گے؟ تو ہمارے پاس کچھ بھی جواب نہیں ہوگا۔ بدقسمتی سے ہمارے پاس یہ جواب نہیں ہوگا کہ اللہ کون ہے، ہمارے پاس یہ جواب نہیں ہوگا کہ دین کیا ہے، ہمارے پاس یہ جواب نہیں ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کون ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن لازم سیکھیں، ضرور سیکھیں۔ اور قرآن سیکھنے کے لیے علماء نے ہمارے لیے کتنی آسانیاں کر دی کہ ہمارے لیے قاعدہ ترتیب دے دیا، ہمارے لیے قواعد و تجوید کے اصول مرتب کر دیے۔ ہم انشاءاللہ اصول قرآن کے مطابق قرآن سیکھیں گے تو انشاءاللہ الرحمن ہمارے لیے پڑھنا، سیکھنا اور سمجھنا بہتر ہو جائے گا۔ اور یاد رہے کہ جہاں قرآن پڑھنا سیکھنا ہے وہیں قرآن پر عمل کرنا بھی سیکھنا ہے، قرآن کی تجوید بھی سیکھنی ہے، قرآن کی تفسیر بھی سیکھنی ہے، اس کا ترجمہ بھی سیکھنا ہے، اس کا طریقہ بھی سیکھنا ہے۔ انشاءاللہ اگر ہم یہ تمام چیزیں سیکھ لیں گے تو پھر ہمیں ہمارا دین آسان ہو جائے گا۔ پھر ہم کبھی یہ نہیں کہیں گے کہ جی دین میں بڑی باریکیاں، دین بڑا مشکل ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ہم نے نہ سیکھ کر، نہ پڑھ کر اپنے دین کو اپنے لیے مشکل کر لیا، تو اس لیے برائے کرم قرآن پڑھنا سیکھیں، ترجمہ سیکھیں، تفسیر سیکھیں، اور مکمل طور پر سیکھنے کے بعد اپنے بچوں کو بھی سکھائیں، اپنی نسلوں کو سکھائیں۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ایک زمانہ ایسا آ جائے گا کہ لوگ پہاڑوں اور غاروں میں چھپتے پھریں گے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے تو ہمیں نکاح کرنے کا، شادیاں کرنے کا حکم فرمایا، تو فرمایا وہ زمانہ ہی ایسا ہوگا کہ لوگ اپنے ایمان کی حفاظت کی خاطر پہاڑوں، غاروں، سوراخوں میں چھپتے پھریں گے، کیونکہ جو شخص صبح مسلمان ہوگا شام ہوتے ہوتے کافر ہو چکا ہوگا، جو شام کو مسلمان ہوگا صبح ہوتے ہوتے کافر ہو چکا ہوگا۔ بدقسمتی سے اس کی وجہ یہ ہوگی کہ جو لوگ دین کو سیکھتے نہیں، وہ جو دین کو سمجھتے نہیں، تو ان کے پاس دین باقی کچھ بھی نہیں رہتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے دین سے محبت کرتے ہوئے، اپنے ایمان سے محبت کرتے ہوئے قرآن کو سیکھنا شروع کریں۔ انشاءاللہ جس دن ہم قرآن سیکھ جائیں گے ہمارے دین کا ہمیں کافی علم حاصل ہو جائے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔